إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. معزز و مکرم و محترم دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کے بعد ایک لمبی حدیث کے شروع کا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ آج کے اس خطبے میں جو حدیث کا شروع کا حصہ میں نے پڑھا ہے اسی کی شرح میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث بہت اہم ہے۔ جیسا کہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذا الحدیث يتضمن وصايا عظیمہ وقواعد کلیہ من اہم امور الدین واجلها۔ یہ حدیث جس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، پیش کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث بہت عظیم وصیتوں پر مشتمل ہے اور دین کے جو اہم امور ہیں، اہم باتیں ہیں، ان کے تعلق سے جو قاعدے ہیں، کلی قاعدے، ان کے تعلق ان پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں جو عقیدے سے، ایمان سے متعلق ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اور یہ حدیث یہ ہے جس کے روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ترجمان القرآن یا حبر امت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر رکھا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی تھی۔ تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، سواری پر میں آپ کے پیچھے تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا غلام، اے برخوردار، اے بچے، کیونکہ یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم ان کی عمر تھی۔ تو کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی، انہیں کچھ باتیں بتائیں، اور یہ باتیں عقیدے اور ایمان سے متعلق ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طریقے سے انہیں عقیدہ اور ایمان سکھانا چاہیے، اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ، پیار بھرے انداز میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا غلام، اے برخوردار، اے پیارے بچے۔ ہمارے نبی نے بڑے اچھے انداز میں ان کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، چند باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے فرمائی احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین پر عمل، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل، اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا۔ جو دین اللہ نے آسمان سے اپنے نبی پر اتارا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی پابندی کرنا، یہ سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بابرکت زندگی دے گا، معزز اور پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو مرد ہو یا عورت وہ عمل کرتا ہے، مومن ہے وہ، ہم اسے پاکیزہ اور بابرکت زندگی عطا فرماتے ہیں۔ عمل کرنے والے کے لیے دین پر جو پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین بابرکت زندگی اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ آپ دیکھیں پورے معاشرے پر نظر ڈال کر کے جو لوگ جتنا زیادہ دین پر کاربند ہیں، عمل پیرا ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی کورٹ کچہری نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی عدالت نہیں۔ الحمدللہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ نے جو دین اتارا اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے آگے آگے پاؤ گے۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی بات نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے تقوی کا فائدہ ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی، ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری نگرانی کرے گا، اللہ تمہیں سوجھ بوجھ دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے نکلنے کا راستہ عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ تمہارے سامنے حل کر دے گا مسئلے کو، اگر تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ بنو اسرائیل کا واقعہ، 3 لوگ کسی غار کے اندر پھنس گئے، تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس غار کے سامنے جو چٹان آ کر کے، جس چٹان نے آ کر کے راستے کو بند کر دیا تھا، جب انہوں نے اپنی نیکیاں جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے کی تھی اللہ کے سامنے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور وہ سارے کے سارے لوگ اس چٹان سے نکل گئے۔ اللہ کے دین پر عمل کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری اور ہماری حفاظت کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ حفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرو، اللہ ہی دینے والا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر پوری دنیا والے انسان اور جنات سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کی مطلوبہ چیز کو دے دے۔ انسان جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی مال و دولت ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ نے دیا ہے سب کو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لہذا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ نے سبب بنایا ہے۔
اگر اللہ رب العالمین نے جو سبب بنایا ہے اس سبب کو استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو دے گا۔ جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں اگر آپ کوئی کسی سے مانگتا ہے وہ شرک نہیں کہلاتا، وہ حرام نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو مدد کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی اور تقوی کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو اور عدوان اور گناہ اور ظلم و زیادتی پر کسی دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں یہ شریعت کے اندر حلال اور جائز ہے، لیکن وہ چیزیں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان چیزوں کو اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا، اللہ نے کسی کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا، دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ان چیزوں کو کسی اور سے آپ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ لیکن اللہ نے کسی کو مال دیا، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کسی سے قرض مانگتے ہو کہ مجھے قرض دے دو، یہ شرک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا اس کو قرض دینا چاہیے۔ اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کے اندر نرمی ڈالنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی سے قرض مانگو آپ کو نہ دے، اللہ نے اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ڈالی، اللہ نے اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا کی، اسے آپ کو قرض نہیں دیا، لہذا دینے والا اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی سبب بنانے والا۔ تو اصل دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں میں لوگوں کو اختیار دیا اور سبب بنایا ہے، لہذا اس سبب کے ذریعے سے کسی سے کچھ مانگنا یہ حرام نہیں بلکہ شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے۔ تو دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل دینے والا اللہ تعالیٰ، یہ تو صرف ذریعہ اور سبب ہیں، یہ ذریعہ اور سبب ہیں، اللہ ہی نے ان کو سبب بنایا ہے۔ دواؤں میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگرچہ آپ کو کوئی قرض دیتا ہے، کسی دوا کے ذریعے سے آپ کو شفا ملتی ہے، کسی کے ذریعے سے آپ کی کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ پریشانی جس کو دور کرنے کا اللہ نے کسی کو اختیار دیا، لیکن اصل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ عقیدہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ صرف اسباب ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی سے مانگے وہ آپ کو نہ دے، کسی سے قرض مانگے وہ آپ کو نہ دے، اس کے پاس مال ہے دولت اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے سکتے، نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر نرمی نہیں پیدا کی۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ، یہ سارے لوگ اسباب اور ذریعہ، یہ توحید ہے میرے بھائیوں، جو اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو بچپن سے توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ توحید یہی نجات کا راستہ ہے، شرک سے بچنا یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ کشتی نوح ہے، جس کے اوپر سوار ہوگا اسی کو کامیابی ملے گی، جو سوار نہیں ہوگا ڈوب جائے گا، آخرت کے اندر جہنم کے اندر وہ ڈوب جائے گا، لیکن جو اس پر سوار ہو جائے گا وہی انسان کو کامیابی ملے گی۔ تو اصل کامیابی کا راز توحید کے اندر ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے اندر ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمارے بھی ان کو توحید اور عقیدے کی اصلاح فرمائی اور اس کا آپ ان کو درس دیا اور ان کی وصیتیں فرمائی۔ تیسری بات ہمارے بھی فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں۔ چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی، اور ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ انسان ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ وہ چیزیں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں کسی سے مدد لینا یہ شرک اور شرک نہیں کہلاتا، یہ چیز حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مدد لی، جب آپ نے ہجرت کی آپ نے لوگوں سے مدد لیا، جو راستے کا ماہر تھا اس سے آپ نے مدد لیا، آپ نے سواری کی مدد لی، اور اس طریقے 3 دنوں تک غار کے اندر آپ چھپے رہے۔ لہذا جس میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ملک میں آئیں گے بات کہیں گے تو کہیں گے آپ کیوں کسی سے مدد لیتے ہو،
آپ کیوں کسی سے پیسے مانگتے ہو؟ آپ کیوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ آپ کیوں جو ہے یہ چیز کرتے ہو؟ جب کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو آپ کیوں کرتے ہو؟ تو میرے بھائیوں یہ تفصیل آپ ان کے سامنے رکھیے کہ جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے ان میں کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں کہلاتا ہے۔ ان میں شرک ہوتا ہے جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، ان میں آپ کسی سے مانگے چاہے زندہ ہو یا مردہ، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اختیار جس کو اللہ نے دیا اس میں شرک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ایسی دنیا کا نظام بنایا۔ آپ شادی کرو گے، بیوی کے پاس جاؤ گے تب اللہ نے آپ کو اولاد دے گا۔ اللہ اولاد پہاڑوں سے نہیں پیدا کرے گا، آسمان سے اولاد نازل نہیں ہوگی، زمینوں سے اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ آپ شادی کرو گے، حلال طریقے سے عورت کے پاس جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا کیونکہ اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ سبب ہے اولاد حاصل کرنے کا۔ آپ شادی بیاہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر دیتا ہے۔ اس لیے سبب اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن میں اللہ نے سبب دیا اس کے اندر، جن میں اللہ نے سبب نہیں بنایا، اگر اس کو آپ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک ہوگا، یہ چیز حرام اور ناجائز ہو جائے گی۔ تو اس فرق کو انسان کو ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات ہمارے نبی فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات جان لو، گرے باندھ لو، اپنے اندر عقیدہ مضبوط کر لو، ٹھوس کر لو اپنے عقیدے کو کہ اگر پوری امت، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے بھی اس کو لکھ کر کے رکھا، اور اللہ نے دنیا کو آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، ان کے دل میں بات ڈال دی، لیکن اللہ ہی نے چیز لکھی تھی تب یہ فائدہ پہنچایا۔ اللہ اگر نہ لکھا ہوتا تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی اصل مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ہماری مدد کرے گا، اللہ نے اس کے دل کو ہمارے لیے آسان اور نرم کر دیا، اس کے دل کے اندر ہماری محبت ڈال دی، اور ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گیا۔ تو یہ چیز انسان کے دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہوئے اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک۔ یہ بات بھی جان لو، اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ فائدہ یا نقصان اللہ ہی اس کا مالک، اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا۔ وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، اس نقصان کو روک نہیں سکتی۔ اللہ نے موت لکھ دیا ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، موت آپ کو نہیں، کوئی موت سے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ جو بھی پریشانی مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے آپ کے لیے، حکمتیں ہیں اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں۔ جو ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے ان تمام حکمتوں اور نصیحتوں کو۔ تو جتنا اللہ نے لکھا اتنا ہی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی، اس سے زیادہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھیں فقیروں کو اللہ تعالیٰ کتنا مال دے دیتا ہے، مالداروں کو اللہ تعالیٰ مال چھین لیتا، فقیر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے بادشاہت کو چھیننا چاہے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، لہذا سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ پر ہمارا اعتماد توکل ہونا چاہیے۔ یہ سب ذرائع اور اسباب ہیں، ہم انہیں صرف ذریعہ سمجھیں، اصل دینے والا اللہ رب العالمین کو سمجھے۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہو گیا، ہماری زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی، اور اس طریقے سے اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچے گی تو انسان اس پر صبر کرے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ کسی کو وفات ہوتی ہے، ہمارے ہاں لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رخسار پیٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا فائدہ کرنے سے؟ اللہ نے لکھا تھا، آ گئی مصیبت، اللہ ہی اس کو ٹالنے والا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے انسان کے ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ جتنا ایمان انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اتنا انسان کی زندگی بھلائی کے ساتھ گزرے گی۔ پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ قلم جس نے لکھا تھا ہماری تقدیروں کو، قسمتوں کو، اور 50,000 سال پہلے، ہم کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے، اللہ رب العالمین نے سب کی قسمت اور تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اول ما کتب اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا، خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ لکھو، تو اس نے لوح محفوظ کے اندر ساری باتیں لکھ دی۔ رفعت القلم، اقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف،
اور صحیفہ لوح محفوظ جس کے اندر ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے وہ خشک ہو گیا، یعنی جو ہونا تھا اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ساری چیزیں آپ کے اندر لکھ دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے لکھا تو، لیکن بتایا نہیں کسی کو کہ تمہاری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے، کسی کو اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ راز ہے جو اللہ نے کسی نبی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھے اور محنت اور کوشش کرے۔ انسان جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرنے والا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرنے والا۔ ہمارے قسمت میں کیا لکھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، کوشش اور محنت کرو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے بھلائی لکھی ہے۔ آپ کسی کے پاس جاؤ قرض مانگنے کے لیے، پہلے سے آپ کے دل کے اندر ہو کہ بھئی ہم کو قرضہ نہیں دے گا، پہلے سے دل کے اندر بدگمانی پیدا کر لو، قرضہ نہیں ملے گا۔ لیکن انسان اگر حسن ظن رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ ضرور انشاءاللہ مجھے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ ہماری قسمت کے اندر اللہ نے اچھی چیز لکھی ہے، بھلائی اور بہتری لکھی ہے۔ اللہ مہربان اور رحم دل ہے، اللہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میرے لیے خیر اور بھلائی لکھ رکھی ہے۔ کبھی نہ انسان سوچے کہ میرے لیے غلط چیز لکھی ہوئی نہیں، لیکن اگر آ جائے تو انسان صبر کرے۔ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیو، عقیدے کی، توحید کی، اس حدیث کے اندر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یہ بات جان لو کہ جو تمہیں ملی ہے وہ ملنے ہی والی تھی۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تم کو نہیں ملی وہ کبھی تمہیں نہیں مل سکتی تھی، نہیں مل سکتی تھی۔ دنیا اکٹھا ہو جائے نہیں دے سکتی تھی، پریشانی کو روک نہیں سکتی تھی۔ جو مل گیا اللہ نے لکھا تھا ملا آپ کو، جو نہیں ملا آپ سمجھو کہ میری قسمت کے اندر نہیں تھا۔ وہ اویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ ان کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں، تقدیر پر ایمان نہیں، توکل اور بھروسہ نہیں، انہیں اپنے دستے بازو پر پورا بھروسہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، اس لیے دیکھیں ان کے یہاں خودکشیاں زیادہ ہوتی۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، خودکشیاں ان کے یہاں زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے۔ لیکن جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کیا، اللہ مجھے محنت کا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چیز میرے لیے نقصان دے رہی ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے وہ چیز میرے لیے نہیں لکھی۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہ ملے تو آپ اللہ کے اوپر فیصلہ ڈال دیجئے کہ اللہ نے میرے لیے بہتر لکھا ہے، تبھی وہ چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے، اس سے کئی سالوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا، زندہ واقعہ۔ ایک فیملی یہاں سے سعودی عرب سے گئی ہندوستان، اور اس کے بعد وہ آنے والی فیملی تھی، اور اس کے بعد میرے بھائی کیا واقعہ ہوا اخبارات کے اندر آیا، ہم نے پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور بڑی اچھی نوکری والا انسان تھا، اور اس کی عورت کچھ جو ہے تیاری کرنے میں لیٹ کر دی، اور جب وہ پہنچتا ہے ایئرپورٹ، فلائٹ نکل چکی ہوتی ہے، فلائٹ پر اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، اسے اور زد و کوب کرتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد اطلاع آتی ہے کہ جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جہاز کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ مار دیے گئے، سب مر گئے۔ آپ دیکھیے، اس کا لیٹ کرنا ہی بھلائی تھا، اللہ نے سبب پیدا کر دیا، اس انسان کی زندگی کو باقی رکھنا تھا۔ اللہ بہتر جاننا میرے بھائیوں، اللہ اچھا جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دیا، کشتی توڑنے کے اندر بھلائی تھی۔ بچے کو قتل کر دیا، بچے کے قتل کے اندر بھلائی تھی۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس لیے کبھی انسان اس چیز سے نہ گھبرائے کہ میں نے کوشش کی ہم کو نہیں ملا، ہو سکتا ہے اسی کے اندر آپ کے لیے بھلائی رہی ہو، وہ چیز آپ کے نقصان دہ ہو۔ اولاد نہیں ملتی ہے، ہو سکتا ہے اولاد ملنے کے بعد آپ شرک کرنے لگو، اللہ کو بھول جاؤ۔ مال نہیں اللہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے مال کے بعد ہم سرکش بن جائے، اللہ کی دین سے دوری اختیار کر لیں۔ اللہ جاننے والا ہے، اللہ بہتر جاننے والا۔ کوشش کیجئے، نہ ملے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے۔ ساتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہ بات جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ پھر اور دوسری بات کے اندر ہے وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، جس پر تم صبر کرتے ہو، جس تنگی اور پریشانی پر، جان لو کہ اس کے صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے صبر دے دیا گیا اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا۔ تو صبر میرے بھائیو چابی ہے یہ کامیابی کی، یہ مفتاح ہے یہ صبر۔ صبر کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتا ہے، صبر کے ذریعے سے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، بیماری آتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے موت کم ہے
اور انسان کی زندگی زیادہ ہے. اگر موت زیادہ ہوتی دنیا کے اندر انسان کم ہوتے، لیکن آج انسانوں کی تعداد انسان گن نہیں سکتا. اس لیے موت کم ہے، انسان کی زندگی زیادہ ہے. بیماریاں کم ہیں، صحت مند لوگ زیادہ ہیں. مالداریاں زیادہ ہیں، فقر و فاقہ کم ہے اور کم ہوتے جا رہا ہے. اس لیے بات کو نوٹ رکھیے، یہ ساری جو تکلیف کی چیزیں ہوتی ہیں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ان تمام چیزوں کو بھیجتا ہے، ورنہ انسان سرکش ہو جائے گا، ناشکرا ہو جائے گا، انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں صبر کے ساتھ مدد ہے. 8ویں بات ہمارے نبی نے فرمائی وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، آزمائشوں کے ساتھ ہی انسان کے لیے کشادگی آتی ہے. اللہ آزماتا اپنے بندوں کو پریشانیاں دے کر کے، کبھی خیر دے کر کے، کبھی مال دے کر کے، کبھی مال چھین کر کے، تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا انداز نرالا، کبھی کسی کو مال دے کر کے اور کبھی کسی سے مال کو چھین کر کے. تو آزمائش اور تنگی کے بعد انسان کے لیے کشادگی آتی ہے. اور وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 9ویں بات ہمارے بھی نے فرمائی مشکل کے ساتھ آسانی. مشکل ہے ختم ہو جائے گی، مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی، ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی کہ دنیا کے اندر مشکلیں زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں. کتنی بھی پریشانی ہو، پریشانیوں کے لیے دوام نہیں ہے، پریشانی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. اگر ہمیشگی ہے تو اللہ کی مدد کے لیے ہمیشگی ہے اور آسانی کے لیے ہے. لہذا میرے بھائیوں، کبھی بھی انسان کو پریشانی اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہمارے اوپر اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور انسان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے مومن کا جب انسان کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے. اور 10ویں بات ہمارے میں نے فرمائی جو آخری بات تھی اس حدیث کی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ تنگی میں تمہیں یاد رکھے گا. بڑی پیاری نصیحت ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. پریشانی میں اللہ کو یاد رکھو، یہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، پریشانی میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی دولت آ گئی، تھوڑی سی اچھی نوکری مل گئی، اچھا منصب مل گیا، اچھا پوسٹ مل گیا، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہماری وجہ سے ہے، ہمارے اپنے علم کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا. اس لیے بات ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اگر اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں یاد رکھے گا. ہم پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. مکہ کے مشرکین بھی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، کشتیاں ان کی بھوروں میں پھنستی تھی، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کشتیوں کو نجات دیا کرتا تھا. ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو. اگر ایک پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. کن کن نعمتوں کو تم گنو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اگر ایک پریشانی ہے، اگر ایک بیماری ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی ہزار کروڑ نعمتیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، ہمارے اپنی ذات اور وجود کے اندر موجود ہیں. کن کن نعمتوں کو یاد رکھو گے؟ لہذا اگر یہ پریشانی ہے آپ کے پاس تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے. خوشحالی میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو. خوشحالی میں جب مال و دولت ہو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اور اس طریقے سے اپنے نفس کے حقوق ادا کرو. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے، اور ماں باپ، اور اس طریقے سے آپ کی اعلیٰ اولاد جو بھی ہیں آپ کے رشتہ دار، ان سب کے حقوق ادا کرو. اگر اللہ رب العالمین نے کوئی چیز آپ کو دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی میں آپ کے کام آئے گا، مصیبتوں میں آپ کے کام آئے گا. تو یہ بہت اہم فارمولہ زندگی کامیاب بنانے کا کہ انسان خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. ہم خوشحالی میں سرکش ہو جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں. تھوڑی دولت آئی، پہلے نماز بھی پڑھتے تو نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیا. تھوڑا سا مال آ گیا، انسان دوست بدل لیتا ہے، ناشکری انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، عیاشیوں میں انسان گزرنے لگتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو مال دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو چھیننے پر بھی قادر ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اور اپنی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کتنے غریب مالدار، کتنے مالدار غریب ہو گئے. لہذا کبھی بھی انسان سرکش نہ بنے، ہمیشہ انسان کمزور بن کر کے رہے، اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. ان احسانات کو اللہ تعالیٰ ہم گن بھی نہیں سکتے. تو 10 باتیں ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر بڑی اہم باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے. جو بے روزگار اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے، جو اولاد اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے. نیک اولاد کی دعا کیجیے.
اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت اور حدیثوں پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت اور بلندی اور سرخروج عطا فرمائے اور دین پر قائم رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔